خدا یسوع مسیح کی سلامتی آپ سب پہ اس طور سے ٹھہری رہے کہ آپ اس کے حضور میں آخری دن پورے اور بے عیب پیش کیے جا سکیں. آمین. خدا کے پاک کلام میں سے اہلیہ محترمہ نے خدا کے پاک کلام کی تلاوت فرمائی. آپ کے پاس کتاب مقدس ہے تو ضرور اسے آپ دیکھ سکتے ہیں. میں ایک دفعہ پھر سے آپ کے سامنے اس کو پڑھنا چاہتا ہوں. لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی انجیل ہے. اس انجیلی بیان کے 13ویں باب کی 6 آیت سے 9 آیت تک یوں لکھا ہے. پھر اس نے یہ تمثیل کہی کہ کسی کے پاکستان میں ایک انجیر کا درخت لگا ہوا تھا. وہ اس میں پھل ڈھونڈنے آیا اور نہ پایا. اس پر اس نے باغبان سے کہا کہ دیکھ 3 برس سے میں اس انجیر کے درخت میں پھل ڈھونڈنے آتا ہوں اور نہیں پاتا. اسے کاٹ ڈال. یہ زمین کو بھی کیوں روکے رہے؟ اس نے جواب میں اس سے کہا اے خداوند اس سال تو اور بھی اسے رہنے دے تاکہ میں اس کے گرد تھالا کھودوں اور کھاد ڈالوں. اگر آگے کو پھلا تو خیر. کس کی خیر؟ درخت کی. نہیں تو اس کے بعد کاٹ ڈالنا. خدا کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ٹھہرے. آمین. انجیر کے درخت کی یہ مثال جو ہے کم و بیش ہم میں سے ہر ایک اس سے واقف ہے. اور میں غور کر رہا تھا کہ جو انجیر کے درخت کی مثال ہے، جب آپ اس درخت پہ غور کرتے ہیں تو انجیر کا درخت بہت ہی خاص درخت ہے. کتاب مقدس میں اگر کسی درخت کا سب سے پہلے ذکر آیا ہے، اس تیاری میں آج ہی میں دیکھ رہا تھا اس کو، پھر جب میرے ذہن میں آیا میں نے کتاب مقدس کو نکالا، پڑھنا شروع کیا، اس کو دیکھنا شروع کیا، تو میں خود بھی حیران رہ گیا کہ انجیر کا درخت وہ پہلا درخت ہے جس کا ذکر بائبل مقدس میں آیا ہے. کیوں؟ کیونکہ آدم اور حوا نے جب گناہ کیا تو گناہ کرنے کے بعد انہوں نے انجیر کے پتوں کی لنگیاں سیں تاکہ اپنی شرمندگی کو ڈھانپ سکیں. انجیر کے درخت سے پہلے کسی درخت کا ذکر نہیں ہے بائبل مقدس میں. ایک درخت ہے جس کو کہا گیا ہے نیکی اور بدی کی پہچان، لیکن وہ درخت کا نام نہیں ہے. اصل میں بتایا گیا ہے کہ اس کا فنکشن کیا ہے. تو پہلا درخت جس کا ذکر کیا گیا ہے، ہمیں باغ عدن میں پتہ نہیں کس قسم کے درخت تھے، کون کون سے درخت تھے، لیکن یہ ہم وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ انجیر کا درخت وہاں موجود تھا. اور انجیر کے درخت کا ذکر جو ہے وہ کتاب مقدس کے شروع ہی سے ہونا شروع ہو جاتا ہے. انجیر کا درخت جو ہے اس کے بارے میں جب میں دیکھ رہا تھا تو بہت سی باتیں ہیں. پہلی بات کہ یہ وہ پہلا درخت ہے جو بائبل مقدس میں آپ کو بائی نیم نظر آتا ہے. پھر جو انجیر کا درخت ہوتا ہے یہ 8 سے 10 مہینے پھلتا ہے، پھلدار ہوتا ہے، اور اس دوران وہ 8 سے 10 مہینوں میں 2 یا 3 دفعہ یہ درخت جو ہے یہ پھل دیتا ہے. پھر انجیر کا درخت جو ہے اس کے بارے میں اور بھی بہت سی چیزیں بائبل مقدس میں ہیں. آپ جانتے ہیں فلیپس خداوند کا شاگرد، جب وہ ایک اور شخص سے ملا بعد میں وہ شاگرد ہو گیا نتنیل، تو اس سے جب وہ ملا تو وہ بھی انجیر کے درخت کے نیچے تھا اور وہ کچھ سوچ رہا تھا. اور جب وہ مسیح سے ملا تو مسیح نے اس سے بات چیت کی تو اس بات نے اس کی زندگی تبدیل کر دی اور وہ مسیح کے گھٹنوں، مسیح کے قدموں میں آ کے چھپ گیا.
تو انجیر کا درخت جو ہے، اس کا ذکر ہم بار بار جو ہے کتاب مقدس میں پڑھتے ہیں۔ پھر مسیح کے لیے لکھا ہے مقدس متی اور مرکز کی انجیل میں، حوالہ جات نہ میں بول رہا ہوں نہ پڑھ رہا ہوں، آپ سب بہت اچھے جاننے والے لوگ ہیں، آپ اس کو ڈھونڈ سکتے ہیں۔ تو وہاں پہ لکھا ہے خدا یسوع مسیح جا رہے تھے، اور جب وہ جا رہے تھے تو انہوں نے انجیر کا درخت دیکھا، اور اس درخت میں پتے ہی پتے تھے، اور مسیح اس میں پھل ڈھونڈنے لگے، اور جب وہ پھل ڈھونڈنے لگے تو انہیں پھل نہیں ملا، اور مسیح نے اس پہ لعنت کی، اور اس کو کلام لکھا جب لعنت کی گئی تو وہ درخت سوکھ گیا۔ یہ درخت جو ہے، کبھی علیحدہ سے اس کو دیکھ سکیں گے ہم شاید، یہ درخت جو ہے بنی اسرائیل کی تصویر کو پیش کرتا ہے، جس کے اندر اس کا مالک جو ہے وہ پھل ڈھونڈنے کے لیے آیا، پھل تو اس میں ملا نہیں، لیکن خوبصورت پتوں سے وہ بھرا ہوا تھا، رسموں سے اور روایتوں سے وہ بھرا ہوا تھا، اور کلام میں لکھا ہے کہ مسیح نے اس پہ لعنت کی۔ خدا کو رسموں اور روایتوں سے کوئی غرض نہیں ہے، یہاں تک کہ مسیح جب زمین پہ آئے تو جتنی رسمیں روایتیں چل رہی تھیں جو بائبل میں سے ہی لی گئی تھی، مسیح نے ان سب کو کینسل کر دیا، کیونکہ مسیح یہ ان کو بتا رہے تھے کہ اس کے پیچھے کی جو اسپرٹ ہے، اس کے پیچھے کا جو میسیج ہے وہ تو آپ لے نہیں رہے، تو اس رسم کو طوطے کی طرح پڑھتے جاتے ہو، کرتے جاتے ہو، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اس طرح یہ انجیر کے درخت کے بارے میں چند ایک باتیں جو بائبل مقدس میں آلریڈی موجود ہیں، بلکہ جو اسی درخت سے بات چیت جو ہے وہ ابتدائی ابواب میں شروع ہوتی ہے درختوں کی۔ تو اس کے بارے میں خدا یسوع مسیح کی زبان مبارک سے انہوں نے جو ہے بات چیت کرنا شروع کی تمثیل کے طور پہ، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو انجیر کا درخت ہے، یہ کسی شخص نے اس کو لیا اور اس انجیر کے درخت کو اپنے پاکستان کے اندر لگا دیا، اور جب اس کو اس نے لگا دیا تو کلام میں لکھا ہے کہ اب جو مالک ہے اس کی خواہش ہے کہ یہ درخت جو ہے وہ پھل دے۔ کوئی بھی پھلدار پودا آپ لگاتے ہیں، آپ نے اپنے گھروں میں لگائے ہوں گے، میں نے لگائے ہیں، تو آپ کو انتظار رہتا ہے کہ پھلدار پودا، خاص طور پہ جب آپ نئے پودے کو لگاتے ہیں تو آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ کب پھل دے گا، اور اگر آپ کو معلوم ہو کہ اب اس کے پھل کا وقت آ گیا ہے تو آپ بڑی آس امید کے ساتھ پھل کے موسم میں اس کے پاس جاتے ہیں۔ تو کلام میں لکھا ہے کہ یہ درخت جو لگایا گیا تھا، انجیر کا درخت، اب پھل کا موسم ہے، اور مالک آیا ہے، اور مالک اس درخت کے پاس گیا ہے، اور کلام میں لکھا ہے اس میں کوئی پھل نہیں ہے۔ یہ مالک جو ہے یہ خدا خود ہے، یہ درخت میں اور آپ ہیں، اور یہ زمین جس میں یہ لگایا گیا ہے یہ خدا کی بادشاہی کے پیغام کی زمین ہے جس میں یہ لگا دیا گیا ہے۔ ایسی زرخیز زمین، ایسا بڑا مالک، اس کا ایسا الہی انتظام، اور اس کے باوجود کلام میں لکھا ہے کہ موسم ہے پھل کا، لیکن یہ درخت جو ہے یہ بے پھل درخت ہے۔ اس میں مالک کا قصور نہیں ہے، اس میں باغبان کا قصور نہیں ہے، اس میں زمین کا قصور نہیں ہے، اس لیے نہیں ہے کہ اسی زمین میں دوسرے درخت لگے ہوئے ہیں اور وہ سب کے سب پھلدار ہیں، ان درختوں کے اوپر پھل لگا ہوا ہے، وہ درخت جو ہے وہ پھل دے رہے ہیں، لیکن مالک آیا ہے، پھل نہیں ہے۔ غالباً سال میں 2 یا 3 مرتبہ جب پھل آ سکتا ہے اس درخت کے اندر، پھل نہیں ملا، مالک نے اس کو رہنے دیا۔ پہلا سال ہے، مالک نے سوچا ہے کوئی بات نہیں، اگلے سال پھل دے گا، اگلے سال بھی پھل نہیں آیا،
दूसरा साल शुरू हो गया और तीसरे साल में भी फल नहीं आया। अब मालिक जो है जब वो देख रहा है कि कॉन्टिन्यूसली बेफल जिंदगी है इसकी, इस दरख्त की बेफल जिंदगी के सबब से मालिक बेजार हो गया। अगर मैं और आप पिछले सालों में बेफल रहे हैं, अगर मैं और आप हमारी जिंदगी में फल नहीं आया, तो मुझे और आपको खुदा की शुक्रगुजारी करनी चाहिए, क्योंकि उसने हमें एक और साल दिया है ताकि मैं और आप इस साल में 2024 में फलदार हो जाए, 2024 फल का साल हो। इस साल का शुरू बता रहा है कि इस साल में जो है वो दरख्तों को हलाया झुलाया जा रहा है। कलीसिया के जो दरख्त है, रूहानी ईमानदार खुदा के लोग जिन्होंने तौबा की है, जिन्होंने अपना मसीह के सुपुर्द किया है, उनको शेक किया जा रहा है, क्योंकि फल आना बहुत जरूरी है। फल के बगैर गुजारा नहीं है। क्यों? क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने क्या कहा था कि जब तुम फल लाओगे तो इससे मेरे आसमानी बाप का क्या जाहिर होगा? द ग्लोरी ऑफ माय हेवनली फादर। मेरे आसमानी बाप का जलाल इससे जाहिर होगा जब तुम फल लेके आओगे और वो फल कायम रहेगा। तो अगर कोई फल नहीं लेके आ रहा तो क्या मकसद है? उसका मतलब यह है कि हम अपने बाप का, आसमानी बाप के जलाल का सबब नहीं है। और जगह हमने आसमानी बाप के पाकिस्तान के अंदर बनाई हुई है, हम रह उसके अंदर रहे हैं। दावा ये है, ख्याल ये है, ऐलान ये है, इकरार ये है, तो फिर बात नहीं बनती। जब मालिक ने ये सब कुछ देखा है तो कलाम में लिखा है कि उसने एक इरादा किया। अब उसके अंदर जो है वो प्लान जो है वो चेंज हो रहा है इस दरख्त के बारे में। मालिक ने कहा, बागबान को बुलाया, मालिक ने कहा कि तू इस दरख्त को काट डाल, क्योंकि ये दरख्त जो है ये फल नहीं दे रहा, ये दरख्त वो नहीं कर रहा जिसके लिए इसको लगाया गया है। लिहाजा ये दरख्त जो है इसका राइट नहीं है कि ये जगह को घेर के वहां पे कायम रहे, इसको काट डालना चाहिए। और अब बागबान आता है, क्योंकि बागबान को बुलाया गया है, और बागबान जो है वो मालिक के उस गजबनाक फैसले और उस दरख्त की जो फल नहीं लेके आ रहा 3 साल से, उसके दरमियान खड़ा हो जाता है। वो कहता है कि मालिक इस दरख्त को तू थोड़ी देर के लिए, 1 और साल के लिए तू भूल जा इसको। वो कहता है कि मैं इसकी गारंटी देता हूं, तू अपना गुस्सा और अपना गजब और अपना कहर इस दरख्त पे अभी नाजिल न कर। मैं मेहनत करूंगा, मैं खून पसीना बहा दूंगा इस दरख्त के लिए कि ये फल लेके आए। एक वक्त आया जब खुदा का गजब जो मेरे लिए जाहिर होना था, दुनिया के लिए जाहिर होना था। कलाम में लिखा है कि सबने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। कोई रास्तबाज नहीं, एक भी नहीं। जब यहां तक नौबत आ गई कि दरख्त को काट दिया जाए, तो बागबान जो है, पासबान जो है, वो जाहिर हुआ, खुदा में यीशु अल मसीह। और उसने कहा कि इनका गजब, इनका ऊपर जो होने वाला तैश है, मैं उसको बर्दाश्त करूंगा। और उसके लिए मेरा आपका मसीह दरख्त के ऊपर लटका दिया गया।
درخت کے اوپر چڑھ گیا تاکہ میں اور آپ جو خدا کے پاکستان میں لگائے گئے ہیں ہم بچ جائیں. میری اور آپ کی جگہ اس نے لے لی تاکہ مجھے اور آپ کو ایک نیا سال مل جائے. ایک اور سال 2024 مجھے ملے, ایک اور سال 2024 آپ کو ملے, اور ہم اس سال کے اندر جو ہے وہ پھلدار ہو جائیں, پھل لانے والے بن جائیں. مالک نے رحم کر دیا. وہ باغبان کے اوپر اس نے ٹرسٹ کیا اور اس نے درخت کے اوپر ٹرسٹ کیا ہے کہ اگلے سال یہ پھل لے کے آئے گا. اور ایک اور سال کے لیے اس نے اس درخت کو چھوڑ دیا. دنیا میں کوئی بھی بے مقصد آتا نہیں ہے. یہاں تک کہ نبوکدنصر بادشاہ بے مقصد نہیں تھا. وہ خدا کو مانتا تھا یا نہیں مانتا تھا, لیکن وہ خدا کے پلان کے اندر تھا. اور جب اس کو بھی سمجھ نہیں آئی خدا کی, تو کلام میں لکھا ہے کہ اس کا درخت بھی کاٹ ڈالا گیا, پشتہ باقی رہنے دیا گیا, جڑیں باقی رہنے دی گئی. جب سمجھ آئی تو اس کو دوبارہ بحال کر دیا گیا. مالک نے کہا کہ آل رائٹ, ٹھیک ہے, میں ایک اور سال کے لیے اس کو چھوڑ دیتا ہوں. اس کو کاٹا نہیں گیا. اب مالک چلا گیا. اب باغبان کی اور درخت کی ملاقات ہے, اور باغبان کی درخت سے جو ڈیمانڈ ہے وہ دو باتیں ہیں جو وہ درخت سے چاہتا ہے. باغبان سے جو پہلی باغبان کی ڈیمانڈ ہے درخت سے, وہ کیا ہے کہ میں اس کے گرد تھالا کھودوں گا. باغبان درخت سے چاہتا یہ ہے کہ مجھے اپنے گرد تھالا کھودنے دے, مجھے اپنے گرد گوڈی کرنے دے. جب کھودا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے, جو آپ کے ارد گرد کی مٹی ہے وہ الٹ پلٹ کر دی جاتی ہے, اس کی ترتیب جو ہے وہ خراب کر دی جاتی ہے. بعض کا جہاں پہ ہم لگے ہوتے ہیں ہمارے ارد گرد کے حالات جو ہیں وہ بڑے سٹیٹک ہو چکے ہوتے ہیں. ہمارے ارد گرد کے حالات جو ہیں وہ موزوں اور سازگار نہیں ہوتے کہ درخت جو ہے اس کی نشو نما ہو سکے, اس کو انرجی مل سکے, وہ پھل لے کے آئے. اور وہ اتنے اس کے ارد گرد کی زمین جو ہے وہ پلین ہو چکی ہوتی ہے کہ اگر پانی بھی ڈالا جائے تو وہ بہہ کے دور نکل جاتا ہے. سو باغبان کی جو پہلی ڈیمانڈ ہے درخت سے وہ یہ ہے کہ اس کو اپنے ارد گرد کھودنے دیا جائے, تاکہ جب کھودا جائے, جب حالات اوپر نیچے ہو, جب ایسا ہوتا ہے تو آپ اور میں یا وہ درخت جو ہے وہ نرم ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کے ارد گرد کی زمین جو ہے اب وہ موزوں اور نرم ہونا شروع ہو گئی ہے. اب جب اس کو تھالا کھودا جاتا ہے تو جو کھودے جانے والی مٹی ہے اس کو ارد گرد ایک باڑ کی طرح لگا دیا جاتا ہے. یہ درخت بھی آپ دیکھ رہے ہیں, بہت اچھی تصویر تو شاید نہیں ہے کلیئرٹی کے ساتھ, لیکن میں اور آپ اس سے واقف ہے کہ جب درخت کے ارد گرد کھودا جاتا ہے, اگر اس کو تھالا بنانا ہو, اس کو گہرا کرنا ہو, تو جو مٹی نکلتی ہے اسے وہیں پہ ارد گرد ایک باؤنڈری وال لگا دی جاتی ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اس کے اندر پانی ڈالتے ہیں تو اب وہ پانی بہہ کے کہیں اور نہیں جاتا, بلکہ وہ سیدھا اس درخت کی جڑوں کو پہنچتا اور ملتا ہے. بہت سے ایماندار اپنی زندگی کے حالات میں اس طرح سے پھنس جاتے ہیں, اس طرح سے کھو جاتے ہیں
کہ کلام کا پانی جو ان کو ملتا ہے وہ بہہ کے کہیں اور چلا جاتا ہے اور وہ محروم رہ جاتے ہیں کلام کی سیرابی سے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے ارد گرد کھودنا ہے، زمین جس میں درخت کو لگایا گیا ہے، یاد رکھیں اس زمین کے اندر اس درخت کی ہر ضرورت موجود ہے، کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا کے کلام کی زمین جس میں میں اور آپ لگائے گئے ہیں، یہاں سے ہماری ساری ضرورتیں پوری ہو سکتی ہیں، بلکہ یہاں تک یاد رکھیے چونکہ مجھے اور آپ کو مٹی سے بنایا گیا ہے، زمین سے بنایا گیا ہے، اس لیے ہماری 95% ضرورتیں اور چیزیں جو ہماری ملتی ہیں وہ مٹی ہی سے ملتی ہیں، مٹی ہی سے ہمیں سب کچھ حاصل ہوتا ہے، یہاں تک کہ آپ کا بناؤ سنگار، آپ کے زیورات اور یہ سب کچھ جو ہے اس مٹی سے مجھے اور آپ کو ملتا ہے جس میں ہم نے واپس چلے جانا ہے۔ تو مٹی کو جو ہے اس نے کہا کہ کھودنے دو، یہ الٹ پلٹ کرنے دو مجھے، حالات جو ہے وہ تبدیل کرنے دو مجھے۔ آپ کے ارد گرد جب حالات بدل رہے ہو تو یاد رکھیں کہ آپ کی گوڈی ہونی شروع ہو گئی ہے، باغبان جو ہے وہ تھالا کھود رہا ہے۔ مجھے اور آپ کو چستی کرنی ہے، ہمیں اب سستی نہیں کرنی ہے، ہمیں کوشش سے خدا میں آگے بڑھنا ہے، ہم نے وہ کرنا ہے جو ہم کر سکتے ہیں، خدا وہ کرے گا جو آپ نہیں کر سکتے ہیں، سو آپ وہ کیجئے جو آپ کر سکتے ہیں، اس کو بھول جائیے جو آپ نہیں کر سکتے، وہاں سے خدا چار سنبھال لے گا، آپ اپنے گرد تھالا کھودنے دیجئے۔ یہ پہلی ڈیمانڈ تھی باغبان کی اس سال میں جو اس کو دیا گیا ہے۔ اس درخت کو پتہ نہیں فکر ہے یا نہیں، لیکن باغبان کو درخت کی بہت فکر ہے۔ مسیح کو میری اور آپ کی اتنی فکر ہے کہ ہم جب گناہگار ہی تھے وہ ہماری خاطر ہوا، ہم اسے لڑ رہے تھے، ہم گناہ میں ایسی ایسی حرکتیں کر رہے تھے اور وہ ہماری خاطر مر رہا تھا، جان دے رہا تھا اور اس بڑی ذلت میں سے گزر رہا تھا کہ جب اس کو سمجھ آ جائے تو زمین تیار ہو، اس کو کوئی مشکل نہ ہو، یہ ایک اقرار کر کے اور پورے دل سے میرا ہاتھ تھام لے اور بس اس کی نیا پار ہو جائے۔ ایسا الہی انتظام کسی قوم، مذہب، معاشرے میں دیکھا نہیں گیا۔ مجھے اپنے گرد کھودنے دے۔ جو دوسری بات باغبان چاہتا ہے درخت سے وہ کیا ہے؟ کھاد ڈالوں گا۔ کیا ڈالوں گا؟ میں اس کے گرد تھالا کھودوں گا، اس کے حالات زمین کو الٹ پلٹ کروں گا، اس کی جو مٹی نکلے گی اس کو باؤنڈری وال بنا دوں گا، جو کچھ اس کو دیا جائے اس کی جڑوں تک پہنچے۔ اور دوسری بات، اب میں باؤنڈری وال بن گئی ہے، تھالا کھد گیا ہے، اب میں اس میں کھاد ڈالوں گا۔ کھاد جو ہے یاد رکھیں کہ جتنی قسم کی کھادیں آپ کو ملیں گی وہ بدبودار ہوتی ہیں، ان کی کبھی بھی سمیل جو ہے وہ اچھی نہیں ہوتی۔ آپ کبھی کنٹری سائیڈ میں گاڑی میں سے گزر رہے ہو، آپ کو عجیب و غریب سمیل آنی شروع ہو جائے تو جو سمجھدار ہے وہ جان جاتے ہیں کہ ان کھیتوں میں کھاد پھینکی گئی ہے۔ کھاد جب ڈالی جاتی ہے وہ بدبودار ہوتی ہے، اس کی سمیل جو ہے وہ ناگوار گزرتی ہے، اچھی نہیں لگتی، موزوں نہیں لگتی۔ کھاد کی ایسی سمیل ہوتی ہے کہ اسے لگا کے یا اس میں کام کر کے آپ کہیں نہیں جا سکتے جب تک کہ آپ نہا نہ لیں، دھو نہ لیں، اپنے کپڑے تبدیل نہ کر لیں، کیونکہ اس کی بدبو اندر چلی جاتی ہے۔ تو مالک نے کہا کہ میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں۔ اب باغبان نے کہا ہے کہ اس درخت کو کھودنے دے، تھالا بنانے دے، باؤنڈری وال بن گئی ہے، اب
मैं खाद डालूंगा। बदबूदार चीज जो मुझे अच्छी नहीं लगती, जो लगता है कि मैं कैसे इसको बर्दाश्त करूंगा। लेकिन याद रखें कि खुदा के इलाही इंतजाम में जो चीजें हैं वो सब कुछ हमें नहीं भाता, वो सब कुछ हमें परेशान भी कर देता है। बहुत दफा हमें नहीं लगता कि ये ठीक है। उसी इलाही इंतजाम में उसने अपने लहू की खाद को तैयार किया है, अपने बदन की खाद को तैयार किया है, ताकि वो मेरे और आप तक पहुंचे, हमारे ऊपर जो है वो बरकत नाजिल हो जाए और हम उसको अपने अंदर ले ले, खाएं और पिए, रिसीव करें, ताकि हम जो है वो सेहतमंद और फलदार हो जाएं। इस खून को और इस बदन की खाद को तैयार करने के लिए वो इस हद तक चला गया। कलाम में लिखा है कि अगर हम उस पे निगाह करें तो उसका कुछ उसमें जमाल नहीं, कि हम उसके मुश्ताक हों। हमारा दिल नहीं चाहता था उस वक्त उस पे निगाह करने के लिए, इस कदर उसकी हालत खराब हो गई है, क्योंकि खाद तैयार की जा रही है और उस खाद को तैयार करने के लिए जो सबसे बेहतरीन चीज हो सकती थी, उसका अपना बदन, उसका अपना लहू, उससे उसने खाद को तैयार किया है, ताकि कलीसिया को जब वो मिले, कलीसिया जब उस खाद को ले, जब रूहानी तौर पे उसको वो अपने अंदर ले ले, तो हो नहीं सकता कलीसिया का बंदा हो, कलीसिया की बंदी हो, खाद मसीह का बदन, खाद मसीह की लहू हो और वो फल ना लाए। एक और साल अगर आपके इर्द गिर्द हालात उलट पुलट हो रहे हैं, मामलात गड़बड़ चल रहे हैं, तो याद रखें कि खुदा काम कर रहा है। He is moving in your life. आपको समझ नहीं आ रही हालात कैसे चल रहे हैं, बीवी, खावन, बच्चे, आगे पीछे चीजें जो है वो ठीक नहीं लग रही, लेकिन याद रखें हम खुदा के लोग हैं, खुदा काम कर रहा है। एक साल बागबान ने मांगा है और वो साल उसने ट्रस्ट किया है, आपको दे दिया है। हमारे भाई अनिल ने, बहन गायत्री ने अभी गवाही बताई है, दी है। मैं समझता हूं खुदा ने एक साल आपको दे दिया है, ट्रस्ट किया है उसने मेरे ऊपर और आपके ऊपर, जब उसने ये साल हमें दिया है। आप इससे परेशान ना हो कि आपके गिर्द हालात ऐसे हो रहे हैं, आप इससे खुश हो, शुक्रगुजार हो कि हम काट नहीं डाले गए। एक और साल हमें मिल गया है खुदा की शुक्रगुजारी के लिए, फल लाने के लिए, उसके लिए कुछ कर जाने के लिए। एक और साल खुदा ने आपको दिया है। मालिक और बागबान आपसे बेजार नहीं हुए, वो आपसे नाउमीद नहीं हुए, उनको उम्मीद है। वो जानते हैं कि फल पैदा हो सकता है। इस जमीन में हर एक पौधे के पास फल है, इसके पास भी हो सकता है। मुआमला दरख्त के साथ है। थाला खोदा नहीं गया था, खाद डाली नहीं गई थी, कलाम का पानी बह के निकल जाता था, खाद बहा ले जाता था, लेकिन अब जड़ों तक पहुंचेगी। इस साल में खुदा को काम करने दें, ताकि खुदा के कलाम की खाद जड़ों तक पहुंचे, खुदा का कलाम जड़ों तक पहुंचे और हमारे अंदर से सिर्फ पत्ते ही नहीं, खूबसूरत कपड़े और खूबसूरत जेवरात और खूबसूरत बातें नहीं नहीं नहीं, नहीं ये अच्छा है, बुरा नहीं है। खादिम इनकरेज करते हैं इसको, इसके साथ साथ रूहानी फल पैदा हो। आप जानते हैं कि फल किसके लिए होता है? फल कभी दरख्त के लिए नहीं होता। दरख्त को सूरज चाहिए, रोशनी चाहिए, पानी चाहिए, खाद चाहिए, ये दरख्त की जरूरत है। फल दरख्त के लिए नहीं होता, फल दूसरों के लिए होता है। दरख्त कभी फल इस्तेमाल नहीं करता। अगर आपके अंदर फल आएगा
तो फिर दूसरे खाएंगे, टेस्ट करेंगे, तो इससे आसमानी बाप का जलाल ज़ाहिर होगा। वो कहेंगे कि जिसने ये लगाया है, जिसने ये तैयार किया है, जिसने इसकी हिफाजत की है, इसने 2 किताबें लिखी है, बरकत मिल गई है, जुबानी याद कर लो इसको। वाह, जब खुदा के काम को मैं और आप करने दें अपनी जिंदगी के लिए, सो मुझे और आपको खुदा में आगे बढ़ना, हिस्सा रुके नहीं रहना। मुकद्दस पौलुस रसूल के बारे में मैं पढ़ रहा था, ग्रंथियों के नाम उनका दूसरा खत है, उसका 11वां बाब है, मैं हवाला नहीं पढ़ूंगा, पढ़िएगा बाद में, 23 आयत से 28वीं आयत। वो जिक्र करते हैं मारे जाने का, सताए जाने का, कूटे जाने का, कोड़े खाने का, भाइयों के खतर, और वहां पे एक लंबी लिस्ट है। मुकद्दस पौलुस रसूल ये नहीं समझते कि ये चीजें, ये हालात मेरी जिंदगी में आ गए हैं तो खुदा मेरे साथ नहीं, वो जानते हैं ये हालात जो है ये खाद का काम दे रहे हैं। ये हालात जो है मेरे जो दरख्त के अंदर जो है वो नए फल, खूबसूरत मजेदार फल पैदा करेंगे। वो उनसे नाउम्मीद नहीं है, वो उनके लिए गवाही है। वो जानते हैं ये हमारी क्या है, ये हमारी खुराक है। ये हालात, ये परेशानियां अगर आ जाती हैं, हमें खुदा ने फतह के लिए पैदा किया है। सो मुकद्दस पौलुस की ये बातें पढ़ के फिर लूका कि अंजील के 11वें बाब में आप लाजर की कहानी पढ़ते हैं। कलाम में लिखा लाजर मर गया और खुदा यीशु मसीह पहुंचे हैं, और बहनें क्या कह रही हैं, अगर तू 3 दिन पहले आता, ये 3 साल से फल नहीं दे रहा था ये भी दरख्त, तो वो कहती है अगर 3 दिन पहले आता तो शायद बात बन जाती, लेकिन अब उसके अंदर से बदबू आ रही होगी, क्योंकि 4था दिन हो गया है, 3 दिन गुजर चुके हैं। लेकिन वो जानती नहीं है कि उसके अंदर से आने वाली बदबू वो खाद है जो ऐसा मौजज़ा करेगी जो ना कभी पहले हुआ था और ना उसके बाद हुआ, 4 दिन का मुर्दा जिंदा। सो मुझे और आपको खुदा के हाथ में आना है। हमें फल के लिए पैदा किया गया है, ताकि हम दरख्त के तौर पे जब लगाए गए हैं तो हम फलदार हों, और वो फल लोग खाएं और खुदा का शुक्र करें और बताएं कि किस तौर से खुदा ने आपकी जिंदगी में बड़े बड़े काम किए हैं। जब उसने आपको पैदा किया है तो इसका मतलब क्या है? जब भी कोई पैदा होता है तो इसका मतलब है खुदा ने कोई खास असाइनमेंट जमीन पे सोची है, तो उसके लिए किसी बंदे को और बंदी को जमीन पे भेज दिया है। अगर खुदा ने एक और साल दे दिया तो इसका मतलब है वो असाइनमेंट जो मेरे लिए थी वो भी मैंने मुकम्मल नहीं की। 1 more year, एक और साल आपको और मुझे दिया गया है ताकि हम उसके लिए कुछ करें। आइए अपने आंखों को बंद कीजिए, अपने सर को झुकाइए। थैंक यू जीसस। खुदा आसमानी बाप,